بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعله رسالته. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، آج کی جس مجلس میں آپ سبھی حضرات سوگ اور عزاداری کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، یہ مجلس اس عظیم الشان اور عظیم المرتبت امام کے لیے منعقد ہو رہی ہے کہ جو عالم شیعیت کے 9 امام ہیں کہ جن کا لقب جواد ہے اور جن کا نام نامی امام محمد تقی علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ کم عمری میں آپ کو امامت ملی ہے اور سب سے زیادہ کم سنی ائمہ اطہار کے درمیان، البتہ ورنہ اہل بیت اطہار کے درمیان سب سے زیادہ کم سنی اور کم عمری جناب سید عالمیان کی ہے، لیکن ائمہ اطہار کے درمیان سب سے زیادہ کم عمری میں درجہ شہادت پر آپ فائز ہوئے ہیں. 8 اور 9 سال کے درمیان آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ کو امامت ملی ہے، اور 25 سال کی کل عمر مبارک میں آپ کو درجہ شہادت پر فائز کر دیا گیا اور یہ امت امام سے محروم ہو گئی. لیکن یہ دوران جو گزرا، جو تقریباً 16-17 سال کا تھا، یہ بڑا قیمتی دور گزرا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں نہ جانے کتنے ایسے شبہات پیدا کیے گئے کہ جن شبہات کا جواب اس کم سنی میں ہونے کے باوجود امام نے دیا ہے، اور اس انداز میں دیا کہ وہ تمام افراد جو بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے، یہ بڑے بڑے شاید آپ کے لیے سننا آسان ہو، لیکن اس زمانے میں بڑا اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ جس کو حکومت بڑا بنائے، اور جس کو حکومت بڑا بناتی تھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے میں وہ چھوٹا نہ ثابت ہونے پائے، ورنہ وہ تو چھوٹا ثابت ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری حکومت چھوٹی سمجھی جانے لگے گی. لہٰذا پورا زور یہ ہوتا تھا کہ ان کو کرنا چاہیے. بلکہ کبھی کبھی تو یہاں تو الحمدللہ نہیں، ہمارے بامبے میں بعض علاقوں میں مسجد میں چھت پر ٹنگے ہوئے پنکھوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈونر کون ہے. التوفیق من اللہ. وہ پنکھا اگر اس نے دیا بھی ہے تو اللہ کی توفیق کی بنا پر دیا ہے، کسی اکڑ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں
اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آیا ہوں، کسی پر احسان نہیں کیا ہے، حتیٰ میں نے خود پر بھی احسان نہیں کیا ہے۔ یہ توفیق اللہ کی تھی کہ جو میرے قدموں نے ساتھ دیا اور مجھے مسجد تک پہنچا دیا۔ اگر توفیق پروردگار نہ ہوتی تو میرے قدم مجھے کہیں بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، لہٰذا عبادتوں کے موقع پر اکڑنے کے بجائے شکر بجا لانا چاہیے، خاص طور سے وہ موقع کہ جس موقع پر انسان کو زیارتوں کی توفیق مل جائے۔ سخت آزمائش کا موقع ہوتا ہے، انسان زیارتوں سے جب واپس آتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ شیطان نے ہمارا پیچھا نہیں کیا ہوگا؟ وہ تو اس انتظار میں ہوگا کہ یہ گھر واپس پہنچے اور پھر اب ان کے اندر وہ باتیں پیدا کی جائیں، ان کی زبان سے وہ باتیں کہلوائی جائیں کہ جو ان کی زیارت کے خلاف ہو جائیں۔ میں نے زیارت کی اور کیا میں مجمع تھا، مجمع کو چیرتا ہوا میں خود کو زری تک پہنچا لے گیا، اور کیا بتائیں کہ کیا آرام سے آج اس دفعہ میں نے زیارت کی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس میں اپنے کو انسان اہمیت دے رہا ہے۔ جس ذات کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر زیارت پہ گیا تھا، سب کا ذکر ہے، اسی کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان کرنے اور پروردگار توفیق دی کہ زیارت کرنے پر گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ سعادت ملی ہے۔ اسی بنا پر اگر کسی انسان کو رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھنے کی سعادت اور توفیق مل جائے، التوفیق من اللہ، یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ میرے الارم نے وقت کے اوپر مجھے اٹھا دیا، میں الحمدللہ بڑا ٹائم کا پنکچوئل ہوں اور بڑے موقع کے اوپر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں بڑے اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ التوفیق من اللہ، یہ ساری سعادتیں اللہ کی طرف سے، یہ ساری عنایت میرے پروردگار کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز وواعد من نفسہ، انسان کے ضروری ہے کہ یہ خود انسان اندر سے نصیحت کو حاصل کرے۔ یہ بڑا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان ساری دنیا میں لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں سے نہ جانے کتنی باتیں، صبح سے لے کے رات تک آپ حساب کر لیجئے کتنی باتیں ہیں کہ جو میرے مائنڈ تک آ رہی ہیں، ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ ان میں اچھی بھی ہیں، ان میں بری بھی ہیں، خراب بھی ہیں، فساد والی بھی ہیں، ہدایت دینے والی بھی ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ ان میں سے کتنی باتوں کو ہم نے اپنے لیے چنا، انتخاب کیا اور انہیں اپنی زندگی میں قرار دیا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب واعد من نفسہ ہو، خود اندر سے کوئی ہدایت کرنے والا ہو، انسان کو بتانے والا ہو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے سب کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے۔ ظالم ترین انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ جذبہ قرار دیا ہے۔ صفاک ترین انسان بھی اگر ہے تو اس کے اندر بھی پروردگار نے یہ جذبہ رکھا ہے۔ اس کی میں مثال دے دوں آپ کو، دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ظالمین آپ کے درمیان دیکھے ہیں، آپ نے موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا سا ان کا حق ضائع ہو جائے، زندگی گزر گئی ان کی دوسروں کا حق چھیننے میں، لیکن ایک وقت ان کا تھوڑا سا حق چلا جائے، وہ چیختے نہیں چیختے کہ میرا حق چلا گیا۔ یہ اندر سے وہ اچھائی کا جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ ان کو دوسری طرف لے کر چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب وہ دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو وہ جذبہ دب جاتا ہے، دوسرا ان کے ساتھ جب برائی کرتا ہے تو پھر وہ جذبہ سامنے آتا ہے کہ نہیں، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تمہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے ایک انسان الحمدللہ مرد مومن نہیں ہے، میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ جنہوں نے پورا محلہ لوگوں سے چھین کر لیا ہے۔ ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ کے علاقے میں پورا محلہ چھین کے لیا انہوں نے، ان کو ڈرا کے دھمکا کے زمین سے نکال دیا، ان کے کاغذات کے اوپر زبردستی لکھوا لیا، سارے محلے پہ قبضہ کیا تھا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، باپ مر گئے، اب جو زمین بٹی تو بڑے بھائی نے زمین زیادہ لے لی، چھوٹے بھائی کو کم ملی۔ آپ کو تعجب ہوگا، 10 سال مقدمہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے زیادہ زمین لے لی، کیونکہ خود اتنی زمین لوگوں سے چھین کر لی تھی۔ لیکن ناانصافی برداشت نہیں ہے، ظلم برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے اندر رکھا ہے، اس کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح سمت میں انسان اگر لے کے چلا جائے، یہ انسان کی زندگی کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ وَقَبُولٍ مِّمَّن يَنْصَحَهُ، مولا فرماتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرے، اگر اسے کوئی سمجھائے، اگر کوئی اس کی ہدایت کرے تو اس کی ہدایت کو قبول کرے۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں ہم سب کو ضرورت ہے الہی نمائندوں کی۔ دنیا میں جتنے افراد نصیحت کرنے والے ہمیں بہت ملتے ہیں، لیکن سب کی نصیحتوں پہ عمل نہیں ہوتا، اور اسی لیے میں اکثر یہ بات تاکیداً کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، کہ جب بھی کبھی ایڈوائز لینے کے لیے جائیں، یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس سے ایڈوائز لینے جا رہے ہیں وہ کس حد تک مؤمن ہے۔ میں لفظ سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن مشاہدہ ہے کہ بہت سارے اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس جب نصیحت کرنے کے لیے انسان پہنچتا ہے، وہ نصیحتیں دی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ انسان تو آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے، لیکن جب 12 سال 15 سال 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نے وہ نصیحت پہ عمل کیا تھا تو غلط تھی، اب کیا کرے؟ پیچھے تو نہیں جا سکتا، ٹائم تو گزر چکا ہے۔ لہٰذا پوری احتیاط کہ انسان کس سے نصیحت لے رہا ہے، کس کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہا ہے، کس کی باتوں کو سن کر زندگی گزار رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہیں پر انسان ضرورت مند ہے اس بات کا کہ امام معصوم کی بارگاہ میں آئے۔ اور یہ جو ایک کلچر ہمارے درمیان الحمدللہ ڈیولپ ہوا ہے کہ ہر اس انسان سے جو ممبر کے اوپر کچھ بیان کرے ہم اس سے روایتیں، حدیثیں، آیتیں یا ریفرنس پوچھتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن یہی مزاج تو واٹس ایپ پر بھی ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ پر آنے والی ساری حدیثوں کو جلدی سے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، پلٹ کے کم از کم اس سے پوچھ تو لیجیے جس نے بھیجا تھا کہ بھئی تم نے بھیجا کہاں سے ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ اگر ہدایت دوسروں کو دے رہے ہیں تو کم از کم خود اس ہدایت کو سمجھ لیں، صحیح ہو تو صحیح سمت میں جائے، ورنہ بہت سارے اوقات انسان اچھے جملے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بعض ایسے اقوال کے جن میں جو ریم ورڈ ہے، مثلا ملتے جلتے الفاظ ہیں، جیسے رن کے مقابل بن ہے، تو اب انہوں نے اس کو ایک حدیث کی شکل دے دی، مولا نے یہ فرمایا ہے۔ بھئی کیسے آپ نے کہہ دیا؟ آپ نے تو شعر کے انداز اس کو سیٹ کر کے مولا نے فرمایا، مولا نے نہیں فرمایا۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اس لیے زندگی پر ہمیں ورنہ انسان اگر حقیقت یہ ہے کہ اور آپ نام سنا ہے ابن ابی دعا، یہ حکومت کی طرف سے سب سے بڑا فقیہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر یہ بات کہی کہ کاش میں 20 سال پہلے مر جاتا اور آج جو رسوائی ہوئی ہے وہ نہ اٹھانا پڑتی۔ پوچھا کہ کیا ہو گیا، خیریت تو تم کیوں آج ایسی بات کر رہے؟ تمہیں تو واقعاً فخر کرنا چاہیے، حکومت کے گھر میں رہتے ہو، حکومت کا مال کھاتے ہو، حکومت تمہیں عزت دیتی ہے، تمہیں معتصم کے دربار میں اتنی اہمیت حاصل ہے، اشخاص کے نام بھی آتے ہیں۔ یہ معتصم وہ منحوس انسان ہے کہ جس کا پورا گھرانہ ظالم ہے۔ کچھ ایسے گھرانے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کے ظلم واقعاً عجیب ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے منصور توانی کی، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا قاتل ہے۔ اسی کا لڑکا اور اس کا لڑکا یعنی پوتا، اسی کا پوتا ہے کہ جس نے چھٹے امام کا قاتل ہے دادا، 8ویں امام کا قاتل ہے اسی کا پوتا کہ جو ہارون رشید ہے، اس نے ہمارے 7ویں امام کو شہید کیا ہے۔ اسی کا لڑکا ہے مأمون کہ جس نے ہمارے 8ویں امام کو شہید کیا ہے، اور اسی کا بھائی یعنی اسی ہارون کا بیٹا لڑکا ہے کہ جس نے ہمارے 9ویں امام کو شہید کیا ہے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ ایک گھرانہ ہے، ایک شخص نے 6 امام کو شہید کیا، اسی کے پوتے نے 7ویں امام کو شہید کیا، اسی کے لڑکے نے 8ویں امام کو شہید کیا، اور اسی کے بھائی نے 9ویں امام کو شہید کیا۔ کتنا منحوس گھرانہ ہوگا۔ معمولاً ایک آدھ ظالم کسی خاندان میں نکل آتا ہے، یہ تو پورا کا پورا گھرانہ ظالم ہے۔ اچھا، امام معصوم کے خون سے کسی کا دامن رنگین ہوا، آپ تو سوچیں کتنی بڑی منحوس شخصیت ہوگی، کتنا منحوس خاندان ہوگا۔
یہی معتصم کا دربار ہے. ظاہر یہ کیا جاتا، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے مامون کی خاصیت کہ جس موقع کے اوپر اب تو سیریل بھی آ چکا ہے آپ کی نگاہوں میں ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ساری اچھائیاں کی جاتی تھیں، لیکن در پردہ کیا ہوتا تھا؟ 8ویں امام کے خلاف سازشیں اتنی زیادہ کی کہ آخرش اسی نے شہید کر دیا. یہی حال معتصم کا بھی تھا. معتصم نے امام کو دربار میں جگہ دی، بلایا تھا. بڑا تفصیلی واقعہ جو تفصیلی جاؤں گا اس لیے کہ اس کی جس موقع کے اوپر اس کا بھائی یعنی اس مأمون نے ہمارے 8ویں امام کو شہید کیا، تو اب لوگوں کے درمیان اپنے چہرے کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے 9ویں امام سے اپنی لڑکی کی شادی کی تھی، داماد بنایا. آپ متوجہ ہوئے یہ تاریخ اسلام میں پرانا طریقہ کار ہے. اہل بیت اطہار کو اپنا داماد بناؤ تاکہ حکومت میں حصہ مل سکے. اگر آپ متوجہ ہو گئے ہو تب بھی نہ بھی ہو تب بھی صلوات بھیج دیجئے آپ. رسالت مآب کو بھی داماد بنایا تھا حکومت پانے کے لیے، 9ویں امام کو بھی داماد بنایا تاکہ حکومت میں اس کی جگہ محفوظ رہے، لیکن نہیں محفوظ رہتی. اور پھر جس زمانے میں یہ لڑکی نے شکایتیں کا ظاہر ہے کہ 9 سال کی عمر تھی، امام کی 9 سال کی عمر مبارک میں شادی کی ہے، شکایتوں پہ شکایتیں ہو رہی ہیں. اچھا عمر کے حساب سے بھی اس لڑکی کی عمر زیادہ ہے اور امام کی عمر مبارک کم ہے، لیکن ظلم پہ ظلم تھا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں بات آ گئی ہے تو یہ کہتا چلوں آپ کی خدمت میں یہی لڑکی ہے کہ جس نے امام کی شہادت کے بعد لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے قتل میں شریک ہوں، جبکہ انہوں نے مجھ پر کبھی زندگی میں کوئی ظلم نہیں کیا تھا. خود اس نے بیان دیا ہے. ایسی ظالم عورت، اس نے اپنے باپ سے شکایتیں کی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ باپ نے توجہ نہیں دی. لیکن جب باپ کے مرنے کے بعد وسیلے جہنم ہونے کے بعد اس کا بھائی آیا یعنی اس لڑکی کا چچا معتصم سے اس نے شکایتیں شروع کی. معتصم نے بغداد بلا لیا امام کو تاکہ لوگوں کے درمیان رہے یہ اور نظر بھی رکھی جا سکے کہ پھر یہ ستا نہ سکے. امام کو اس زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اہل بیت اطہار کو عزت دیتے ہیں، مولا کو ایک خاص جگہ دی گئی تھی اور دربار ہی میں مولا کو ہر روز بلا کر بٹھاتا تھا. معتصم کا دربار سجا ہے، سارے درباری بیٹھے ہیں، سارے علماء اس زمانے کے جو شمار ہوتے تھے، حتیٰ دربار کے جو بڑے بڑے علماء تھے سب بیٹھے تھے. عمر اس زمانے میں مولا کی شاید بظاہر 16 سال یا 17 سال کی تھی، اس لیے کہ معتصم کا جو زمانہ شروع ہوا ہے اس زمانے میں امام کی عمر مبارک 15 سال کی ہو چکی تھی. مختصر سی عمر ہے، مولا اپنی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے اور یہ سارے درباری علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. درباری علماء اس معنی میں کہنا ہو کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ یہ سب غیر ہیں، ان میں کوئی بھی اہل بیت اطہار کی ابھی دعات بیان کر رہا ہے کہ اچانک اسی دربار میں بلایا گیا. جلاد کھڑا ہوا ہے کہ اس چور کو سزا دے. اچانک یہ پوچھا گیا، اس جلاد نے پوچھا کہ میں اس کو کیا سزا دوں. اب تو ظاہر ہے کہ بالکل قرآن کا واضح صریحی حکم ہے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. معتصم نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کون سی بڑی بات ہے. لیکن جلاد واقعی جلاد تھا. اس نے کہا کہ سرکار ہاتھ تو کاٹے دیتا ہوں لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ کہاں سے کاٹوں. اس لیے کہ ہاتھ کو کاٹنے کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ کی اپنی کو ایک حد ہونی چاہیے، وہاں سے کاٹا جائے. اب سمجھ میں آیا معتصم کو کہ قرآن کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. معتصم نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ان علماء سے کہا کہ بتائیے کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے. اب تو ظاہر ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہاتھ کاٹو، کاٹنے کے لیے دلیل بھی قرآن ہی سے ہونی چاہیے. انہی درباریوں میں سے ایک درباری نے کھڑے ہو کر، جو خود یہ ابن ابی دعاد ہے، اس نے کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹنا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کوہنی سے، اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. جب تم وضو کرنے کے لیے ارادہ کرو، اٹھو اپنی جگہ سے تو جاؤ، جا کر اپنا چہرہ دھو اور ہاتھ دھو.
یہ جو ہاتھ دھونے کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے وہاں پر مرافق یعنی یہ کوہنی کی بات کہی ہے، یعنی کوہنی سے آگے کے حصے کو وضو کے دوران دھونا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک اور پڑھا لکھا شخص عالم موجود تھا، ان کا عالم، اس نے کہا نہیں، اگر ہاتھ کو کاٹنا ہے تو اس کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹا جائے، اس لیے کہ یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے وہ وضو کی آیت ہے، اور اسی کے جسٹ آگے بالکل اگلی آیت اس میں قرآن مجید کہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ایسے موقع پر مٹی سے تم سب تیمم کرو۔ کیا کرنا ہے اس موقع پہ؟ وَامْسَحُوا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنا چہرہ مسح کرو اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کا مسح کرو۔ اور یہ ساری امت مسلمہ میں تیمم کے موقع پر مسح کرنے کے لیے اس حصے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں ہاتھ کلائی سے اگلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ بات تو ہو گئی تھی ختم۔ معتصر فرزند رسول سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ ان دو کے درمیان صحیح نظریہ کیا؟ مولا وہاں پہ تشریف فرما ہے، یعنی معتصم بھی یہ بات سمجھ رہا تھا کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو حل وہی کرتا ہے جو اہل بیت اطہار کا وارث ہوتا ہے۔ معتصم نے جب مولا سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کیا کیا جائے، مولا نے کہا تمہارے درباری علماء نے کہہ دیا اب ان کے مطابق تم عمل کرو۔ کہا نہیں، آپ بتائیے کیا کیا جائے۔ مولا نے کہا کہ اگر میری رائے پوچھ رہے ہو تو میں وہی بتاؤں گا جو میرے جد کی رائے ہے۔ کیا رائے ہے؟ کہا اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو نہ کوہنی سے کاٹو نہ کلائی سے کاٹو، بلکہ اس کی 4 آگے کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے۔ ابن ابی دعاد کہتا ہے کہ اس دربار میں جیسے ہی ہم سب نے یہ بات سنی ہم سب اڑ گئے، بالکل پذید ہو گئے۔ کیا کو اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کرنی ہوگی؟ اس بیچارے احمق کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ وارث قرآن سے گفتگو کر رہا ہے۔ ان سے بہتر کون قرآن بتا سکتا ہے؟ مولا نے کہا اچھا آیت سننی ہے، لو میں آیت سنائے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ جتنی بھی مساجد، مسجد کی جمع ہے عربی زبان میں، کہ اس میں زمان بھی ہے اور اس میں آلہ بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے، اس میں آلہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں کے اوپر انسان سجدہ کرے اسے بھی مسجد کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے سجدہ کرتا ہے انہیں بھی مسجد کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جن جگہوں سے سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ پیشانی سے ہوتا ہے، کہ پیشانی اللہ کے لیے۔ اور کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ کہ گھٹنا اللہ کے لیے۔ اور کیا استعمال ہوتا ہے؟ کہ 2 انگلیاں پیر کی، کہ وہ دونوں اللہ کے لیے۔ اور کیا رہ گیا؟ کہ ہتھیلی، کہ اگر یہ ہتھیلی اللہ کے لیے ہے تو پھر اس ہتھیلی کو کسی کو کاٹنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہتھیلی کے بعد جو حصہ باقی بچا ہے چونکہ اللہ نے اس کو سجدے میں استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لہٰذا انہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر کوہنی سے کاٹو گے تو کل کو نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر کلائی سے کاٹ دو گے تو کل کو نماز کیسے پڑھے گا؟ لہٰذا انگلیاں کاٹو تاکہ انگلیاں کٹ جانے کے باوجود یہ اللہ کی بندگی سے دور نہ ہونے پائے۔ آپ متوجہ ہوئے؟ اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ قرآن رکھا جاتا ہے تب انسان اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کو انجام دے سکے۔ یہ جو جملہ اس دربار میں مولا کی طرف سے بلند ہوا، کہتا ہے کہ ہم سب کی آبرو چلی گئی۔ اچھا یہ وہ کافی ہے، یہی تو فرقہ تھا، یہی تو گروہ تھا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ مولا سمجھاتے قرآن ہم ہیں، اہل بیت کے علاوہ کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور اسی لیے ہر انسان کو اہل بیت اطہار کی معصوم کی ضرورت ہے۔ میں عرض کروں ہمارے آقا اور مولا، بس میں نے اسی پر اپنی بات کو مکمل کر دیا، جس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا کی عمر مبارک یعنی 8ویں امام کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی تھی، آپ کے اس بیٹے کی ولادت باسعادت کے جن کی آج شب شہادت ہے، باسعادت تب ہوئی ہے
جب ہمارے عمر مبارک 40 سال کراس کر گئی تھی، اور یہی اکیلے بیٹے ہیں کہ جن کی ولادت کے موقع پر سارے مسلمان، سارے شیعوں کو اتنی ملی کہ ہمارے 8ویں امام کی وہ مشہور حدیث کہ خیر مولد یولد فی الاسلام، سب سے زیادہ بابرکت بیٹا ہے کہ جو اسلام میں پیدا ہوا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ 10 فرقے تھے کہ جن 10 فرقوں نے ہمارے 8ویں امام پر اعتراضات کیے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ 8ویں امام کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، 10 گروہ تھے جو مل کر امام پہ اعتراض کر رہے تھے۔ سب کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، جن میں ایک اسماعیلیہ فرقہ بھی تھا، بڑے اعتراضات کر رہے تھے۔ واقفیہ فرقہ تھا کہ جو 7ویں امام کی امامت پہ ٹھہر گئے تھے، خود 8ویں امام کو نہیں مانتے تھے، اعتراض کر رہے تھے۔ وہ اسماعیلیہ فرقہ کہ جو 7ویں امام کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی اعتراض کر رہا تھا۔ وہ فرقہ کہ جو جناب محمد حنفیہ کی امامت کو مانتا تھا، وہ بھی اعتراض کر رہا تھا۔ حتیٰ وہ افراد کہ جو سرکار امیر المؤمنین کی امامت کے قائل نہیں تھے، وہ بھی اعتراض کر رہے تھے۔ حتیٰ وہ افراد کے جو مدینے اور اطراف مدینہ میں قیام پذیر تھے کہ جو اسلام سے وابستہ نہیں تھے، وہ یہودی اور عیسائی بھی اعتراض کر رہے تھے۔ یہ 10 فرقے تھے کہ جو مل کر 8ویں امام پر، حتیٰ آپ کو تعجب صرف اس لیے کہ آپ کے گھر میں تو بیٹا نہیں، آپ کے گھر میں، اچھا مولا فرماتے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ یہ ساری مصلحتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا اس میں دخل نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ لیکن سب اعتراض کر رہے تھے۔ اور جس موقع کے اوپر ہمارے 9ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی، ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ خیر مولود یولد فی الاسلام، یہی وہ بچہ ہے کہ جس بچے کے آ جانے کی بنا پر شیعوں کا منہ بھی بند ہو گیا جو اعتراض کر رہے تھے، واقفیہ فرقے کا منہ بند ہو گیا، اسماعیلیہ فرقے کا منہ بند ہو گیا، حنفیہ فرقے کا منہ بند ہو گیا، غیر شیعہ جو امیر المؤمنین کی امامت کو نہیں مانتے تھے ان کا منہ بند ہو گیا، امامت کو بھی بچا لیا، رسول اللہ کی رسالت لیا، خدا کی توحید کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر جب جس موقع کے اعتراض مولا جس موقع کے اوپر اس مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، میں نے ختم کر دیا، مولا جس موقع پہ مدینہ طیبہ سے یعنی 8ویں امام نکل رہے تھے، اس موقع پر ہمارے اس امام کی یعنی 9ویں امام کی عمر مبارک 5 سال کی تھی۔ 95 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، 195 میں، اور 200 ہجری قمری میں ہمارے 8ویں امام نے مدینہ طیبہ کو خراسان کے لیے الوداع کہا تھا۔ اس موقع پہ 5 سال کی عمر مبارک تھی۔ مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا وارث کون ہے، مولا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 5 سال کا بیٹا آپ کا وارث ہوگا۔ مولا نے اس موقع پہ جواب دیا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں جس موقع پر ایک بچے نے ماں کی آغوش میں ہونے کے باوجود کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، تو امتیوں نے اس وقت نہیں کہا کہ اے مریم تمہارا بیٹا اس کم سنی میں نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی پروردگار آغوش میں ہو کر نبی ہو سکتا ہے تو یہ میرا بیٹا 5 سال میں اللہ نے اسی طرح سے علم کے ساتھ دنیا میں بھیجا جس طرح سے انبیاء کرام کو نبوتوں کے ساتھ اللہ دنیا میں بھیج رہا تھا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ امام جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، شاید امام کی عمر مبارک یعنی 8ویں امام کی عمر کے مقابل میں 9ویں امام کی عمر مبارک شاید 4 سال 4.5 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی، جس موقع کے اوپر مولا اپنے جد کی مزار سے رخصت ہو رہے تھے اور آئے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ عجیب منظر دیکھا، 9ویں امام زمین پہ تشریف فرما ہیں، چھوٹی سی عمر، مٹھیاں بھیجی ہوئی ہیں، زمین پر اپنا ہاتھ مار رہے ہیں، اور غیظ اور غصے کا عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہیں، چہرے پر پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے۔ 8ویں امام آگے بڑھے، آنے کے بعد
اپنے اس بیٹے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا. بیٹا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا غم کس بات کا ہے؟ سنیں گے آپ. نویں امام کہتے ہیں بابا میری دادی کا جرم کیا تھا، میری دادی کی خطا کیا تھی کہ عرض مدینہ میری دادی کو یوں ستایا گیا، میری دادی طرح سے اذیتیں دی گئیں. ہاں جس کم سنی میں امام اپنی جدہ ماجدہ کو یاد کر کے گریہ کر رہے تھے، یقیناً امام کے دل پہ نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کم سنی ہی کے عالم میں امامت اور کم سنی ہی میں آپ کو شہادت اللہ نے عطا کی، تاکہ جناب سیدہ کا وارث اس دنیا میں بھی اسی عمر کے آس پاس دنیا سے جائے اور شہادت کا احساس ہو. لیکن سنیں گے آج کی رات میرے امام نے بڑی بے چینی میں گزاری ہے. اسی بغداد میں امام پردیس میں ہے. پردیس میں عالم یہ ہے کہ بیٹا آپ کا مدینہ طیبہ میں ہے، اور آپ اسی پردیس میں اب جو آپ نے معتصم کی طرف سے آنے والا زہر آپ نے نوش فرمایا، اس موقع کے اوپر آپ کی یہی زوجہ تھی کہ جو تالیاں بجا رہی تھی، آپ کی یہی زوجہ تھی کہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی تھی. امام تڑپ رہے تھے لیکن کوئی مدد کے لیے آنے پہ تیار نہ تھا. لیکن ہاں ادھر اسی مدینہ طیبہ میں ہمارے 10ویں امام اچانک اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سارے گھر والوں کے درمیان کوئی جملہ کہا. اچانک رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر نگاہوں سے ہمارے 10ویں امام غائب ہوئے، اور آپ اس بغداد میں تشریف لائے. اپنے بابا کے سرانے بیٹھ چکے ہیں. اپنے بابا کے سرانے بیٹھے ہوئے 10ویں امام گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 9ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے. اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے 10ویں امام نے کفن پہنایا، اور اپنے ہاتھوں اپنے ہی ذریعے سے آپ نے نماز میت پڑھی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے. ہاں جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ زمین پہ نہیں ہوتا، بیٹا موجود ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو غسل و کفن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے 10ویں امام آپ جس موقع کے اوپر تشریف لائے ہیں، آپ نے تو بڑے احترام کے ساتھ امام کو دفن کیا، لیکن ہائے یہی کربلا معلیٰ کہ جہاں پہ وقت کا امام زمین پہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ سارے دشمنوں کا مجمع ہے، اور زہرا کا لاڈلا حسین اکیلا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے. ہاں ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی زینب ہے جو مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن دشمنوں نے مدد نہ کرنے دیا. بیٹا غش کے عالم میں ہے. اے آقا آپ جب مدینے سے بغداد آئے تھے، سنیں عزاداروں، بغداد سے جب بغداد آئے تھے اس موقع کے اوپر امام کو کسی نے روکا نہیں تھا، 10ویں امام کو کسی نے زنجیریں نہیں پہنائی تھی، 10ویں امام کے مسلح کو کسی نے کھینچا نہیں تھا. لیکن ہائے کربلا ہمارے چوتھے امام امام سجاد کسی نے مسلح کھینچا، کسی نے آپ کی عبا کھینچی، اور عالم یہ ہے کہ آپ کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور امام گھوم گھوم کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے. اے بابا سجاد شرمندہ ہے، باپ کا جنازہ زمین پہ پڑا ہو اور بیٹا اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہو. بابا سید سجاد سے صبر نہیں ہو رہا ہے.